بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر، اسلام کے سب سے بڑے ہیرو میں سے ایک ہیرو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جیسا کہ ہمارے بچے ڈوریمون، کبھی اسپائڈر مین اور کبھی فلمی ایکٹرز کو ہیرو سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے وہ بڑے لیڈر اور بڑے ہیرو بتانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو انبیاء علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیں گے، اور جالوت اور طالوت کون تھے اور ان کے درمیان جنگیں کیسے ہوئیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہمارا حوصلہ افزائی کرتا ہے، چونکہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ایک بادشاہ موجود ہوتا تھا۔ بادشاہ حکومتی سطح پر سلطنت کو چلایا کرتا تھا، اور اللہ کا ولی، اللہ کا نبی، اللہ کی روحانیت سے لوگوں کو پر نور کیا کرتا تھا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کی اشنائی، اللہ کی روشنی اور اللہ کے نور کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کی طرف ایک ایسا بھی دور آیا جس میں نبی تو موجود تھے، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام، لیکن بنی اسرائیل کا کوئی بھی بادشاہ موجود نہ تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کے دشمن، جن کا سردار جالوت تھا، وہ بنی اسرائیل کے اوپر حملے کرتے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا قتل و غارت عام ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل سے تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا، بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو ذبح کر دیا جاتا، اور ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل اس جالوت کے حملوں سے تنگ آ چکے تھے، اور حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی، اور ان میں سے ایک غریب انسان، ایک غریب شخص کو بادشاہ ان کا منتخب کر دیا گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ایک چرواہے کو جو بہت زیادہ غریب تھا، ان کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا، ان کے اندر کھوٹ پیدا ہونے لگی کہ ہم تو سردار تھے، ہمارے بڑے سردار تھے، ہمیں کیوں نہیں اللہ کے نبی نے سردار اور بادشاہ بنایا۔ تو پھر الٹا حضرت شمویل علیہ السلام پر سوال کرنے لگے کہ آپ نے کس بنا پر اس نوجوان جو غریب ہے، بکریاں چراتا ہے، اس کو کیوں آپ نے بادشاہ مقرر کیا ہے؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کا کوئی ثبوت دیں۔ حالانکہ جو بنی اسرائیل کی قوم خود حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کے انتخاب کے لیے آئی، اب ان کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا ہونے لگ گیا کہ ہمیں ثبوت دیں کہ یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے کہ اس نوجوان غریب کو ہمارا بادشاہ منتخب کیا جا رہا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کا حکم ان تک پہنچایا اور کہا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی، جو تابوت سکینہ بنی اسرائیل سے چھین لیا گیا ہے وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ بنی اسرائیل میں آ جائے گا۔ کچھ وقت گزرا اور ایسا ہی ہوا، تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے بنی اسرائیل کو واپس لوٹا دیا۔ اب بنی اسرائیل میں ایک غریب نوجوان اللہ کے حکم سے بادشاہ منتخب ہو چکا تھا، اس کا نام طالوت تھا۔ طالوت نے آہستہ آہستہ ایک فوج بنانا شروع کی، اور جب یہ جالوت نے دیکھا کہ طالوت نے بھی اپنی قوم بنا لی ہے اور اپنی بادشاہت کا بھی اعلان کر دیا، اور باقاعدہ طور پر اپنی فوج بھی سٹرونگ کر لی ہے، تو جالوت نے بھی بنی اسرائیل پر حملے کرنے چھوڑ دیے۔ کیونکہ جالوت جو قوم تھی انہیں کوئی بھی روزگار پہ نہ رکھتا تھا، یہ بے روزگار قوم تھی، اسی لیے پھر انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ تو طالوت نے بھی یہ سب دیکھتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا کہ جالوت کے ساتھ اب جنگ کی جائے گی۔ بنی اسرائیل طالوت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن طالوت نے کہا کہ تم میرے ساتھ قائم نہ رہ سکو گے بلکہ تم جنگ سے بھاگ جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے بہت زیادہ اصرار کے بعد طالوت نے جنگ کا ارادہ کر لیا، چونکہ اللہ تعالیٰ طالوت کی قوم کو آزمانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب تم جنگ کے دوران ہو، رستے میں کوئی بھی نہر آئے اس کا پانی نہیں پینا، اگر پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو تو چلو بھر پانی پیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، جب طالوت اور ان کا لشکر جنگ کی طرف روانہ ہوا، پیاس کی بہت زیادہ شدت بڑھ چکی تھی، کچھ لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو گئے، لیکن جو طالوت کے ساتھ ایمان والے موجود تھے
انہوں نے ویسا ہی اللہ کے حکم کے مطابق چلو بھر پانی پیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ المختصر، جب طلوت کا لشکر جالوت کے سامنے آیا، جنگ کا رول اور پالیسی یہ تھی، ایک طرف سے جالوت کا سپاہی آتا اور دوسری طرف سے طلوت کا سپاہی آتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ جنگ عجیب و غریب جنگ تھی، کیونکہ جالوت خود ہی جو بادشاہ تھا وہ جنگ میدان میں آ گیا اور طلوت کو للکارنے لگا، یہاں تک کہ طلوت کے بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہو گیا، قتل و غارت عام ہو گئی۔ طلوت نے ہر طرف خون ہی خون کر دیا۔ جو اللہ کی طرف سے مقرر طلوت تھے وہ یہ سب معاملہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور غمگین ہو گئے۔ اس دوران طلوت کے لشکر میں سے ایک نوجوان آیا اور کہا، اگر مجھے حکم دے میں بھی اس جالوت سے جنگ کر لوں۔ طلوت نے کہا کہ نہ تمہیں نیزہ چلانا آتا ہے، نہ تمہیں تیر چلانا آتا ہے، نہ تمہیں تلوار چلانی آتی ہے، تم کیسے اس جالوت کا مقابلہ کرو گے؟ لوگوں نے بھی اس سے انکار کیا، اگر یہ شخص بھی جالوت کے مقابلے میں جائے گا تو یہ بھی مارا جائے گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ جیسے ہی وہ شخص جالوت کے مقابلے میں آیا، اس شخص نے اس گلیل نما ہتھیار میں ایک کینکری ڈالی اور گھماتے ہوئے سیدھا نشانہ جالوت کی آنکھ میں لگایا، جو آنکھ کو چیرتا ہوا دماغ میں جا گھسا، جس کی وجہ سے جالوت گر گیا۔ سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ جالوت جو اتنا زیادہ طاقتور تھا وہ کیسے ایک کینکری سے گر سکتا ہے۔ جالوت کی قوم یہ دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ نکلی اور طلوت کو فتح ہوئی۔ یہ جو شخص تھا یہ عام انسان نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب داؤد زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو پرندے بھی رشک میں آ جاتے اور اپنی جگہ پر ٹھہر کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سماعت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو ہار لگاتے، پگھلا کر موم بنا دیا کرتے تھے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے دشمن ہمارا جتنا مرضی سٹرونگ کیوں نہ ہو۔ اللہ جسے تباہ و برباد کرنے پہ آتا ہے وہ ایک کینکری کے ذریعے بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے پھر درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ شکریہ۔